وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قیمت کیا؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دوڑو اپنے رب کی طرف دوڑو، اس کی رحمت و مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف آؤ جس کا حدود و عرض لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، کن کے لیے تیار کی گئی؟ اللہ کی زمین پر اللہ سے ڈر کے رہنے والوں کے لیے تیار کی گئی. قیمت کیا ہے؟ یاقوت کے موتیوں کا محل. قیمت کیا ہے؟ فرمایا میرا امتی 10 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیا کر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا کر تو 10 مرتبہ پوری نہیں پڑے گا. اللہ روزانہ تیرے لیے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار فرمائے گا. 10 مرتبہ قل اللہ پڑھ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، جنت کے اندر ایسا درخت لگا، عربی گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے، وہ گھوڑا بوڑھا تو ہو جائے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ قیمت ہے. ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرنا. یوں نہیں کہنا ہے کہ فصلہ کوئی نہیں ہوئی، فصلہ نہیں ہوئی، لوگوں نے اشری نہیں دیا، کہہ رہے اگلے سال اکٹھا دے دیں گے. مالک کائنات نے فرمایا اکٹھا تو تب دے گا جب میں دینے والا ہاتھ سلامت رکھوں گا. 2 سال کی لوگوں پر زکوٰۃ بقایا. میرے عزیز و یقین جانو، اپنے اندازے سے زکوٰۃ نکال دی، نصاب کے مطابق زکوٰۃ نہ نکالی، ایک لقمہ بھی، 1 درہم و دینار بھی زکوٰۃ کا قبر میں ساتھ لے کے چلے گئے. ایسا گنجا سا مسلط ہوگا جو گردن میں بل دے کر بیٹھے گا، ماتھے پہ ڈسے گا، کہے گا انا کنزم وانا مالون، میں تیرا سونا، میں تیرا مال ہوں. دنیا میں تو نے اسے اللہ سے بچا بچا کے رکھا، مالک کائنات نے بھی اسے قبر میں تیرے ساتھ بھیج دیا ہے. ورت ایک ڈنگ مارے گا اتنا زمین کے اندر چلا جائے گا، نکالنے سے بھی واپس نہیں نکلے گا، اور یہ اس کے ساتھ پروسیس عمل اس کے ساتھ قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا. اگر یہ میں کہتا یہ بات نہ ہوتی، اگر میرا ابا کہتا یہ نہ ہوتا، تجھے پتہ کون کہہ کے چلا گیا؟ اللہ اکبر. وہ آمنہ کا لال کہہ کے چلا گیا. اپنا تو اپنا دور کی بات ہے، جنہوں نے پتھر مارا انہوں نے بھی ان کی زبانوں سے خدا نے صادق الامین کہلوا دیا ہے. فرمایا جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں دکھا دوں. اللہ کی کبریائی کی قسم، تو اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو. ایسا فرشتے سوٹا مارتے ہیں، چیخ نکلتی ہے، انسان اور جن کے علاوہ اسی کو اللہ ساری مخلوق کو سناتا ہے. فرمایا لوگو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو، میں تمہیں عذاب قبر دکھا دیتا. یا عمات صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لا تغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری پھپھی صفیہ، بے شک تو میرے ابے کی بہن ہے، بے شک تو میرے دادے کی بیٹی ہے، لیکن پھپھی صفیہ قیامت کے دن اللہ کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. پتہ نہیں کون سے بھلے کے اندر بیٹھے ہیں، بال اپنی مرضی کے، اولاد اپنی مرضی کی، چہرہ اپنی مرضی کا، کپڑا اپنا مرضی کا. اللہ کتنے؟ مکان اپنی مرضی کا بنایا، کاروبار اپنی مرضی کا کیا، کھانا پینا اپنی مرضی کا کیا، کھڑے ہو کے شرم نہیں آ رہی، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، چلنے پھرنے کا سلیقہ نہیں آتا. فرمایا بندے تو وعدہ کر کے آیا تھا الستو بربکم، میں نے کہا تھا دنیا میں کس کی مرضی پہ چلے گا؟ تو نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، تو میرے ساتھ وعدے کر کے آیا تھا. اے بندے پڑوسی کا وعدہ یاد ہے، دکاندار کا وعدہ یاد ہے، سبزی منڈی والوں کا وعدہ یاد ہے، فروٹ والوں کا وعدہ یاد ہے. کتنا بدنصیب ہے 24 گھنٹے میرا کھاتا ہے، میرا وعدہ بھول گیا ہے.
کوئی شرم تھوڑی بہت آتی ہے، کوئی حیا تھوڑی بہت آتی ہے، کوئی تھوڑی بہت غیرت تیرے پلے ہے۔ اللہ اکبر، ڈیرے سے گزرتا سلام کرتا ہے، سائیکل والے کو سلام کرتا ہے، سکوٹر والے کو سلام کرتا ہے، اینٹوں کی ٹرالی والے کو سلام کرتا ہے، ہر ایک کو سلام کرتا ہے، ہر ایک کو یوں یوں جھک کے دکھاتا ہے۔ اے بے شرما، جو تجھے پتھر گالیاں دے، تیری بیٹیوں کو طلاق دے، انہیں تو جھک جھک کے سلام کرے۔ جو تیرے قدر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کے دربار میں کبھی جھکنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ نہ مجھے تیری اینٹوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے ماربل کی ضرورت ہے، نہ سیلنگ پینلنگ کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے اے سیوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے قائلینوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے رقبی کی ضرورت ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے تیرے سجدے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تیرا سجدہ تیرے لیے کرے گا، میرے لیے فائدہ تجھے ہوگا۔ اے میرا بندہ، آج زمین پر سجدہ کر کے دکھا، کل قیامت کے دن آسمانوں سے اونچا نہ کر دوں تو مجھے اپنا تو خدا نہ کہنا۔ 8 دن کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ عصر گئی، مغرب گئی، عشاء بھی جا رہی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں، روٹی نہیں کھائی یاد ہے، کپڑا نہیں پہننا یاد ہے، یار سے یار کی ملاقات نہیں یاد ہے، مونگ پھلی کا دانہ نیچے گر جائے یاد ہے، صبح 100 روپے رکھ کے بھول گئے یاد ہے، 5 نمازیں اللہ اکبر تیری زندگی میں آ کے چلی گئی۔ رب اکبر کی قسم کھا کے مست آ رہا ہے، ایک بھی نماز کا سجدہ یاد کوئی نہیں۔ 3 اماموں کا فتوی بے نمازی فاسق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے بے نمازی گناہگار ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نہیں کہتا گناہگار ہے، فرمایا میں وقت کا امام ہوں، فتوی دیتا ہوں جو بے نماز نہیں پڑھتا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ وقت کے امام کا فتوی ہے۔ یہ کون امام ہے؟ وقت کے حکمران نے اسے برف کی سلیوں پہ لٹایا اور کہہ رہا تھا مان جا تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، کلام بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا میں تو اللہ کی مخلوق، کلام اللہ کی مخلوق نہیں، کلام اللہ کا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس پر اتنا مارا جاتا، آپ کو بیڑے میں لٹا کر، گراؤنڈ میں لٹا کر آپ کو درہ مارا جاتا، آپ کی چیخوں کی آواز 3 میل دور جایا کرتی تھی۔ کوئی مولی صاحب چادر نہیں، کوئی چراغا نہیں، کوئی اگربتیاں نہیں، کوئی کمکمے نہیں، میرے عزیزوں کوئی لائٹیں نہیں، کوئی مجاور نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ میں ملک شام میں بغداد گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جگمگ جگمگ ہو رہی ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جگمگ ہو رہی ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ چراغا ہو رہا ہے، حضرت بشر حافی کی قبر کو دیکھ کے آیا، جنید بغدادی کی قبر کو دیکھ کے آیا، سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو دیکھ کے آیا، حضرت معروف خرقی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، سلیمان فارسی کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حابیل کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت عباس کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو عروہ بن ہانی کی حاضری دے کے آیا، میرے عزیزو مسلم بن عقیل کی قبر پہ پتہ نہیں میرے عزیزو، میں تو اس قبرستان کے اندر ہو کے آیا جو 1,20,000 اللہ کا ولی رام فرما رہا ہے۔ محدث کبیر کی قبر پر ایک قبر امام احمد بن حنبل کی اندر گلی میں جا کے بوسیدہ سی 2 قبروں کو دیکھ کے بڑا رشک آیا، ایک احمد بن حنبل، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ ہمیں 2 منٹ نہیں کھڑے ہونے دیا کہ نکلو کہ داعش حملہ نہ کر دے۔ وہ نہیں مانتے امیر معاویہ کو، صحابہ کہتے امیر شام ہے، صحابی نہیں مانتے۔ چاروں طرف سے قبر کو سنگلوں میں جکڑ رکھا ہے، مٹی پھینک رکھی، نام مسمار کر رکھا ہے، نام کا کتبہ توڑ رکھا ہے، قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں خدا پاک کی قسم جن کی کارکردگی کو دیکھ کر آج بھی اسلام رو رہا ہے، یاد کر رہا ہے اسلام۔ پوری دنیا کے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا اللہ اکبر ام حبیبہ کا بھائی
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسا بھی زمانہ آنا تھا، بولنا میں نے اپنے بچے کا نام معاویہ رکھا، کئیوں نے رشتہ داروں نے مشورہ دیا نام تبدیل کر دو، آنے والے وقتوں میں خدا کی قسم محکموں میں داخلہ مشکل ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ باہر کے ملک کا معاویہ نام بچے کا ویزا نہیں لگ رہا، اتنا ظلم تمہارے ملک کے اندر، سب فرشتے لکھ رہے کرام الکاتبین، ایک بھی تو لمحہ وہ سوئے نہیں، لکھ رہے ٹک 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 ٹک، بجلی چلی جائے انہیں پرواہ نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو جائے انہیں پرواہ نہیں، سولر ملے نہ ملے وہ انہیں پرواہ نہیں، رات کے اندھیرے میں بھی قلم چل رہا، دل کے اجالے میں بھی قلم چل رہا، لیٹے ہو تب بھی قلم چل رہا، بیٹھے تبھی بھی قلم چل رہا، دکان پہ مسجد میں میدان میں باتھ روم میں بیوی کے بستر پر ہر وقت ان کا قلم چل رہا ہے، لیکن کتنا بدنصیب انسان ہے، قیامت کے دن کے کلموں کوئی جھٹلا دے گا، اللہ کہیں گے اقرا کتابک پڑھ، کہے گا میرا تو ہے ہی نہیں، اللہ کے فرشتے لکھا کر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کہیں گے میرے فرشتے لکھا جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں بھائی جھوٹ بول رہا ہے، میری کوئی سے دشمنی ہے، او من جا، نہیں میں لکھے